اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جس سے بھی سنیں گے، وہ سب اپنی آہو بکا لیے ہوئے ہیں زبان پہ، ہر طرح سے پریشان میں ہے۔ کوئی سا بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے، اسی کاروبار کے لیے آپ معلوم کرو کاروبار صحیح نہیں چل رہا۔ کسی کا کاروبار صحیح چل رہا ہے تو کہہ رہا ہے صاحب گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی۔ ہم کبھی اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ آئیے آج میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ ابھی ان قریب مجھے میرٹھ جانا ہوا، رات کا سفر تھا، تو میرے ساتھ میں مولانا سالم صاحب تھے، ایک صاحب اور تھے، تو میں یہیں سے جیسے گزرا مراد نگر سے مودی نگر کے لیے، مجھے میرٹھ جانا تھا، تو عشاء کا وقت ہو گیا، یعنی تقریباً 8:30 بج گئے۔ تو اب کرپشن دیکھیں آپ کیسے بڑھتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ جو سیب بیچ رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹھیلے پہ لال ترپال اور لال بلب لگا رکھا ہے۔ میں یہ نوٹ کراتا رہا، میں مولانا سالم صاحب دیکھو، جو سیب بیچ رہے ہیں انہوں نے لال ترپال لال بلب، آگے دیکھا جو کیلے بیچ رہے ہیں انہوں نے پیلی پنی اور پیلا بلب، اس کے آگے دیکھا آپ موسمی بیچنے والے ہیں، انہوں نے اوپر ہری ترپال ہرا بلب لگا رکھا ہے۔ تو میں نے دکھایا، میں دیکھو یہ کیا ہے، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا ابھی اور دیکھیں فروٹ میں، ایک فروٹ ہے لیچی، جو ہر آدمی کی قوت سے باہر ہے، اس کو ہر آدمی نہیں کھاتا، اور یہ لیچی والے یہ کرتے ہیں عام طور پہ 7:30 8 بجے تک لیچی لیے، اس کے بعد میں بیچتے نہیں ہیں، ایک لیچی 2 لکڑی، ایک لیچی 2 لکڑی باندھتے رہتے ہیں اس میں۔ جبکہ یہ اگر آپ دیکھیں گے بہار سائڈ سے آتی ہے، مظفر آباد سے اور علاقوں سے بھی آتی ہے، دہرادون سے بھی آتی ہے، لیکن مجھے وہاں کا علم ہے کہ مظفر آباد سے جو یہ لیچی آتی ہے تو یہ سینکڑے کے حساب سے آتی ہے، 20 روپے سینکڑا، 25 روپے سینکڑا۔ اب 100 لیچی تو اتنی ساری ہوتی، تو وہ لکڑی نہیں گنتے، صرف لیچی گنتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، لکڑی باضابطہ طور پہ باندھی جاتی ہے، اور اس ستلی سے باندھی جاتی ہیں جو ستلی آپ سے اور ہم سے نہیں کھل سکتی، کاٹنی پڑتی ہے۔ ان کو باندھتے رہیں گے، پانی میں ڈالتے رہیں گے، 12-1 بجے ان کو ٹھیلے پہ لگائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، کوئی پہنچا باؤ جی دانہ 100 روپے کلو ہے، لیچی 150 روپے کلو ہے۔ تو اس میں کیا گیا، آپ ایمانداری سے بتائیں۔ پہلے نمبر پہ لکڑی، دوسرے نمبر پہ پانی، تیسرے نمبر پہ لیچی۔ آپ خود سوچیں کہ خون پسینے کی گاڑھی کمائی، آدمی پتہ نہیں کس طرح سے کما رہا ہے، کس محنت سے کما رہا ہے، اور آپ کے یہاں کے لٹ کے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو کرپشن کے اوپر بتا رہا ہوں، یہ جب رات میں حساب جوڑتے ہیں 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے، تو پتہ یہ چلا کہ محنت تو بہت کی لیکن نفع نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھتے رہیں، سیب والے کو بھی دیکھیں، کیلے والے کو بھی دیکھیں، موسمی والے کو بھی دیکھیں، لیچی والے بھی آپ کے سامنے آ گئے، سبزی والوں پہ چلیں ذرا آپ، جو شلجم پالک بیچنے والے ہیں، سبزی تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن خاص طور سے شلجم پالک، یہ کسی قریشی کی دکان کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیلے کے پہیے پانی کی طرف، نالی کی طرف ہوں گے، اور پانی کی بھرمار ہوگی، دہ پانی، کیوں کہ وہ اس میں رہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سارے علاقے کا پانی اسی میں بھر دو۔ ابھی میں نے چند روز پہلے ایک بچے سے 2 کلو شلجم پالک منگوائے، آپ یقین جاننا 120 روپے کلو کے، 120 روپے کلو، 20 روپے کے 2 کلو دیے، اور جب ہم نے ان کو کاٹے، صفائی کر کے ان کو دیکھا تو آپ یقین جاننا کہ 678 گرام تھے۔ تو کیا اتنا پانی نکل گیا؟ نہیں، کچھ وہاں سے بھی کم تولے گئے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی ذہن نشین ہو جائے، برکت کی بات ہے نا۔ اب آپ چلیں قریشی بھائی کی دکان پہ، پہلے جب یہ لوگ ایسے تولتے تھے نا گوشت، تو 1 کلو 100 گرام، 1 کلو 150 گرام، 1.25 کلو دے دیا کرتے تھے، لو بھائی یہ نلی لے جاؤ، لو بھائی یہ چیز بھی ڈال لو، یہ چیز بھی ڈال لو، 1.25 کلو کر دیا کرتے تھے، 1 کلو 100 گرام رہتا تھا، جھکتا تولتے تھے۔ آج ان کی دکانوں پہ جاؤ، 2-3 ہڈی پہلی پڑلے میں چھپا کے رکھ دیتے ہیں،
بچے کو ہمیشہ سودا ہر آدمی اچھا کر کے دیا کرتا تھا اور اچھا کر کے دیتا تھا اور پہلے دیتا تھا. اب بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو اگر کوئی 50 کا نوٹ لے گیا، 20 روپے کا سامان لیا تو 30 روپے دوسرے کو دکھا کے بچے کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے، جیب میں رکھ کے بھیجا کرتے تھے. اب وہ باتیں بالکل ختم ہو گئی، یہ امتیاز بالکل ختم ہو گیا. آپ دودھ والے کے پاس چلیں، پہلے جب دودھ ناپتے تھے دودھ نکال کے پہلے جھاگ مارتے تھے خوب. اب کوئی مطلب نہیں، 1 کلو دودھ لیو، آدھا گھنٹے کے بعد ناپنا 1 کلو کا 900 گرام رہ جائے گا. اور پھر مسئلہ یہ بنتا کہ جی برکتیں نہیں ہو رہی. ہم کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم سے چوک کیا ہو رہی ہے. اگر ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم سے کیا چوک ہو رہی ہے، یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں سارا کا سارا دھوکہ ہے. اس دھوکے کو کون سمجھے؟ اس دھوکے کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر کوئی آدمی کما بھی رہا ہے تو ڈاکٹروں کے دے رہے ہیں. اگر آپ محنت سے کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، آپ یقین جانو حلال کمائی کا کھایا ہوا کھانا پیٹ بھر جاتا نہیں، اتنی بھرتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حلال کمائی سے کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرنا اس پہاڑ کے برابر ہے جس کی چوڑائی 3.25 کلومیٹر، لمبائی 7.5 کلومیٹر. اس پہاڑ کی، اور مزید یہ ہے کہ اس پہاڑ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے محبت تھی اور پہاڑ کو ان سے محبت تھی. اور دوسری بات یہ کہ جنت کا رکن ہے، جنت کے دروازے پہ ہوگا. اس کا نام ہے احد پہاڑ. یعنی احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور کا دانہ حلال کمائی سے صدقہ کیا ہوا، اور حرام کمائی سے 3.25 کلومیٹر چوڑا، 7.5 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ صدقہ کر دیں تو آپ یقین جانو اللہ کی قسم اس صدقے کا کوئی بھی اللہ کے یہاں اجر نہیں ملے گا. اس لیے ہمارا جو بگاڑ ہے اندر کا ہے، ہمیں اندر کے بگاڑ کو صحیح کرنا ہے، باہر کو ہمیں نہیں دیکھنا. ہمیں باہر کا، آپ یقین جانو ظاہری اثر جو ہوتا ہے، جو ظاہر ہے وہ باطن پہ پڑتا. آج ہمارا ظاہر بھی صحیح نہیں، ہمارا باطن بھی صحیح نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی کچھ ہے یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کی وجہ ہے، بدعمالیوں کی سزا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں اور ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے. مزید یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی الجھن میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنا ہے.